بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن ٹھیک تھا۔ رول اوور ویک میں آپ کو پتا ہے کہ یا انڈیکس ہمارا رینج باؤنڈ رہتا ہے، کبھی تھوڑا اپ کبھی ڈاؤن، اور پچھلی دو تین ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ انڈیکس میں کوئی پینک سچویشن نہیں ہے، انڈیکس ٹھیک ہے، اپ ٹرینڈ میں ہے، باقی بھی سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ بہت سے سٹاک ہیں جو اوور سولڈ کے پاس ہیں، اگر اوور سولڈ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم ان کی آر ایس اے جو ہے وہ 40-45 کے آس پاس موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد رول اوور ویک ہے، ایئر اینڈ ہے، تو یہ چیزیں چلیں گی، کبھی تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آ گئی اور اس کے بعد دوبارہ انڈیکس آپ کو سسٹین کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہوا کہ انڈیکس کی اوپننگ تھی 220 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ، اس کے بعد انڈیکس نے ہائی لیول دکھایا 1,72,167 کا، جدھر انڈیکس نے 763 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 546 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,70,858 پہ رہا۔ انڈیکس نے اپنے ہائی سائڈ پہ 763 پوائنٹ گین کیے تھے اور لو لیول پہ 546 پوائنٹ جو ہے لوز کیے، یعنی کہ ایک ہی دن میں انڈیکس نے کریکشن لی 1300 پوائنٹ کی تقریباً۔ اور یہی بات پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کی تھی کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ انڈیکس آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایک ہائی لیول دکھاتا ہے، پوائنٹ گین کرتا ہے، 1100 پوائنٹ گین کر لیے یا 800 پوائنٹ 700 پوائنٹ گین کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ اسی سیشن میں ان کی کریکشن آ جاتی ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ کا انڈیکس اوپر چلا جائے، بعد میں 7-8-10 ہزار پوائنٹ کی کریکشن لینے سے بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ کریکشن بھی آتی جائے۔ ساتھ ساتھ کریکشن آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی تب ادارے اپنی بائنگ سیلنگ کر لیں گے، جو رول اوور ویک چیزیں ہیں ان کی یا جو سیٹلمنٹ کرنی انہوں نے وہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد انڈیکس کو اوپر جانے میں آسانی رہے گی۔ تو میرے خیال سے آپ کو پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر تو آپ کا انڈیکس اوپر جائے گا تو آپ کو پروفٹ بک کرنے کا چانس ملے گا، اور اگر انڈیکس میں کریکشن آتی ہے رول اوور ویک کو لے کے یا ایئر اینڈ کو لے کے تو وہ اور بھی اچھا ہے کہ آپ کو نیچے جا کے بائنگ اپرچونٹی ملے گی، آپ چیزوں کو ریزنیبل پرائس پہ یا چیپ پرائس پہ بائی کر سکیں گے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ 200 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,204 پہ آئی۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 326 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ آج کے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک میں سب سے زیادہ والیوم آج جنریٹ ہوئے تقریباً 112 ملین کے۔ اس کے بعد TPLR، PIA، FCL، بینک آف پنجاب، PI، BTL، NCPL، WTL، CSIL اور TPL۔ PIA کو دیکھ کے یاد آیا جی کہ PIA کی کل بیڈنگ ہوگی 23 دسمبر کو، اور آج صبح سے ہی جیو پہ اور ARY پہ باقی چینلز پہ بھی یہ خبریں چل رہی تھی کہ بڈنگ کا جو نظام ہوگا وہ شفاف ہوگا اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ بڈنگ کو دیکھیں تو بڈنگ میں سے FFC جو ہے فوجی فرٹیلائزر یا فوجی فاؤنڈیشن وہ باہر نکل چکا ہے۔ اس کے بعد اس میں باقی رہ گئے ہیں جو پارٹیسپینٹ ہیں بولی لگانے والے، اس میں ایک لکی سیمنٹ والے ہیں، اس کے بعد دوسری پارٹی ایئر بلو ہے، اور تیسری پارٹی عارف حبیب اینڈ کمپنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جی سعودیہ کے دور پہ ہیں، اور انہیں جو ہے وہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے شاہی فرمان کے تحت جو ہے وہ میڈل سے نوازا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے تو اوورآل مارکیٹ کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایک گڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو آج بہت سی پازیٹیو نیوز تھیں انڈیکس کے پاس، جن کی بیس پہ انڈیکس کو موو کرنا چاہیے تھا، لیکن انڈیکس نے آج موو کیا کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا جی نہیں، جو مرضی کر لیں میں نے ہوش نہیں پھڑنی۔ تو یہ بھی اچھی نیوز تھی کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھا جائے تو بہت اچھی خبر تھی۔ اگر میرے خیال سے رول اوور ویک نہ ہوتا اور ایئر اینڈ نہ ہوتا تو اچھے خاصے پوائنٹ اوپر لے کے جا کے انڈیکس کو اس بیس پہ اور چپکانے کا موقع اچھا مل جانا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی گڈ نیوز تھی کہ بیرونی قرضہ بمقابلہ GDP تناسب 31% سے کم ہو کے 26 تک آ گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آج خبریں بڑی پازیٹیو تھی انڈیکس کے پاس۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بعد جو ریزرو ہیں وہ تقریباً 16 ارب ڈالر کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب پیچھے 1-2 سال پہلے جب خبر لگایا کرتا تھا اپنے فری والے گروپ میں، تو وہ تب 13 بلین 12 بلین سم تھنگ اور 13 بلین کے آس پاس یہ فگر ہوا کرتے تھے، اور اب دیکھیں تو یہ 16 بلین کے پاس موو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ بھی گڈ نیوز تھی کہ ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی۔ پہلے ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا اور اب پاکستان کی طرف زیادہ ہے۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی۔ آپ کی جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی اس کے بعد اس میں بھی دیکھیں تو آپ کی پاکستان آرمی کا کردار دیکھ لیں اور باقی چیزیں دیکھ لیں تو چیزیں ساری پازیٹیو ہیں۔ آج انڈیکس کے پاس بہت ساری گڈ نیوز تھیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہی کی بیس پہ انڈیکس آپ کو تھوڑا سا سسٹین کرتا ہوا نظر آیا، کیونکہ اگر اس جگہ پہ آج کے دن میں اگر کوئی ایسی خبر آ جاتی کہ امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے تو پھر آپ ذرا انڈیکس کی گرنیاں چیک کرتے۔
مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو 143 کمپنیاں ایڈوانس رہیں، 288 ڈکلائنر رہیں، 131 انچینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو تقریباً 3,50,000 اور ویلیو رہی آج کی 30 ارب اور 10 کروڑ، والیوم رہے 684 ملین کے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھ لیں تو بینکس نے سیل کیا 0.82 ملین کا، بروکر کی سیلنگ ہے $1 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 1.19 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 0.44 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے $2 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے ہولڈ کیا، آپ کہہ سکتے ہیں 0.26 کا صرف انہوں نے بیچا، میوچل فنڈ نے 1 ملین کا تقریباً سیل کیا، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے بالکل تھوڑی سی 0.04 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے 0.5 ملین کا سیل کیا اور اوورسیز پاکستانی نے 0.70 ملین کا بائی کیا۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے سوائے فرٹیلائزر کے اور پاور جنریشن کے۔ پاور جنریشن میں انہوں نے سیل کیا 0.82 کا اور فرٹیلائزر کو 0.14 کا۔ سب سے زیادہ جو ان کی بائنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 0.72 کی، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں 0.67 کی، اس کے بعد 0.5 ملین کا انہوں نے سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا، 0.5 ملین کا اور ادر سیکٹر کو بائی کیا، اور تھوڑا تھوڑا سا بائی کیا انہوں نے ڈیٹ مارکیٹ میں اور فوڈ میں، اور ٹیکسٹائل کو ٹچ دیا، اور ساتھ میں 0.23 کا بائی کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ تو دیکھا جائے تو کھل ڈول کے انہوں نے کچھ بائی کیا ہے آئل سیکٹر کو اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو۔ انڈیویجولز کے ساتھ کمپنیز بائنگ پہ ہیں اور کمپنیز نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو، اس کے بعد ان کی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں، اور باقی انہوں نے صرف ٹچ دیا ہے فرٹیلائزر کو، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، پاور جنریشن کو اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو بائنگ میں۔ سیل انہوں نے ایز سچ کچھ بہت زیادہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کو اگر دیکھیں تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس لیول ہے وہ 1,71,940، اس کے بعد 1,72,306 اور اس کے بعد 1,72,702 کی۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 1,70,200، اس کے بعد 1,69,680 اور اس سے نیچے 1,68,800 کی۔ اس کے بعد فاطمہ فرٹیلائزر کی بات کریں تو فاطمہ فرٹیلائزر میں آج بھی آپ کو موو دیکھنے کو ملی، نوٹیفیکیشن صبح ہی لگا دیا تھا آپ نے پریمیم والے گروپ میں بھی اور فری گروپ میں بھی۔ کل کو نوٹیفیکیشن تھا کہ ماری کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر میں آ رہی ہے گلوبا کور، اور ان دونوں کے ساتھ فاطمہ فرٹیلائزر بھی ہے، تو اس کا آپ کو اچھا امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا فاطمہ فرٹیلائزر پہ۔ فاطمہ فرٹیلائزر ویسے بھی اچھے ریٹ پہ ہے، ٹیکنیکلی بھی اس کو موو کرنا چاہیے، اور ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ اگر ساتھ میں گڈ نیوز جوڑ دی جائے تو میرے خیال سے فاطمہ فرٹیلائزر آپ کو اچھا موو کر کے دکھا سکتا ہے، انشاءاللہ 150 سے اوپر کے لیول آپ کو یہ دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد کے الیکٹرک کی بات کریں تو کے الیکٹرک کے ٹیکنیکل سگنل آپ کو دیے تھے انٹرا ڈے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈے ٹریڈ کے لیے، جس میں ٹارگٹ دیا تھا آپ کو 5 روپے 96 پیسے کا، اور اس سے بعد دوسرا جو ٹارگٹ تھا 6 روپے 40 پیسے کا۔ اس کے بعد کچھ بھائیوں کے میسج آئے تھے کے الیکٹرک کو لے کے جن کی بائنگ تھی 6 روپے اوپر کی، کسی کی 6 روپے 20 پیسے، اور کچھ بھائیوں کے پاس 6 روپے 50 پیسے کا پڑا ہوا تھا۔ تو دیکھیں اس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ 6 روپے 40 پیسے کی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 روپے 40 پیسے کو جا کے یہ ریٹیسٹ کرے اور اس کے بعد دوبارہ سپورٹ لینے کے لیے 5 روپے 80 پیسے تک یا 5 روپے 96 پیسے تک دوبارہ نیچے آئے۔ تو آپ دونوں اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں، یا تو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، اگر 6 روپے 40 پیسے سسٹین کر گیا پھر تو آپ کو 7 روپے بھی کراس کر کے دکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ادروائز اگر آپ کو 6 روپے 40 پیسے پہ رکتا نظر آیا تو وہاں پہ کچھ کوانٹٹی آپ جو ہے وہ تھوڑی سی لاس پہ بھی سیل کر سکتے ہیں، شارٹ کرنے کے لیے اس کو، جیسے کہ شارٹ سیل کر سکتے ہیں 6 روپے 40 پیسے پہ، تھوڑا سا اس کو سیل کیا جا سکتا ہے، اور وہی کوانٹٹی نیچے آ کے پھر دوبارہ 5 روپے 96 پیسے پہ یا 6 روپے 2 پیسے پہ دوبارہ ری بائی یا بائی بیک کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی بھی آپ کے الیکٹرک میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے پریمیم والے بھائیوں کو ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے میزان بینک کے، وہ بھی الحمدللہ کوئی 6 7 8 روپے دے گیا آپ کو۔ تو نیکسٹ بھی انڈیکس سے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، باقی چیزیں سب آپ کو بتا دیں کیسے انڈیکس جو ہے تھوڑا اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے، آپ نے صرف کرنا یہ ہے رول اور ویک ہے تھوڑا سا محتاط رہیں، بس جہاں پہ آپ کو پروفٹ ملے وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، اور جو بائنگ اپرچونٹی کہاں پہ ملے آپ کو نیچے جا کے تو وہاں پہ چیزوں کو سپورٹ پہ کنسیڈر کرنا چاہیے۔ لیولز پہ کام کرنے کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔